حاضرین محترم، چند احباب کی فرمائش پر ماں باپ سے متعلق آج ہماری گفتگو ہوگی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد دو ہی حکم دیے ہیں۔ آپ پورا قرآن تلاش کر کے دیکھ لیں، اللہ کی عبادت کے بعد یا حکم ہے اللہ کے محبوب کی اطاعت کا، یا حکم ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ والدین کس قدر اہم ہیں کہ رب نے اپنی عبادت کے بعد اپنے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ اولاد کی تربیت کی تکمیل اسی نقطے پر ہوتی ہے کہ ماں باپ کو کس طرح ملنا چاہیے، کس طرح دیکھنا چاہیے، اولاد کو پتہ ہونا چاہیے۔ اولاد کو ماں باپ کے حقوق اور ماں باپ کی عظمت اور شان معلوم ہو جائے گی تو پھر وہ بچے والدین سے پیار بھی کریں گے، ان کی عزت بھی کریں گے اور ان کی خدمت بھی کریں گے۔ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنہوں نے اپنے والدین کی عزت کی، خدمت کی، محبت کی اور ساری زندگی اطاعت اور فرما برداری کی، جب یہ جوان ہو کر پھر بڑھاپے کو پہنچے اور ان کے اپنے بچے جوان ہو گئے تو ان کے بچوں نے بھی اسی طرح ان کی خدمت بھی کی اور ان کا ادب بھی کیا جس طرح یہ اپنے ماں باپ کا کیا کرتے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے، عفو عن نساء الناس تعف نساؤکم وبروا آباءکم تبرکم ابناؤکم۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، اور اس حدیث کو آپ دیکھیں، اس کا مفہوم اور ترجمہ دیکھیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کوزے میں دریا کو بند کر دیا۔ آج میاں بیوی کے جھگڑے طلاقوں تک پہنچے ہوئے ہیں، شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایک دوسرے کو۔ 1450 سال پہلے ہمارے پیارے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، عفو عن نساء الناس، تم دوسرے لوگوں کی عورتوں سے پاک دامن ہو جاؤ، تعف نساؤکم، تمہاری عورتیں از خود پاک دامن ہو جائیں گی۔ کتنا پیارا ارشاد ہے۔ آج گھر کا لڑائی ہے، طلاق تک نوبت پہنچی ہوئی ہے۔ شوہر کہتے بیوی ٹھیک نہیں، بیوی کہتی ہے شوہر ٹھیک نہیں۔ اگر ہم اپنے پیارے رسول کے حکم پر عمل پیرا ہوں، اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف ہم بری نگاہ سے نہ دیکھیں، ہماری عورتیں گھر میں خود بخود ٹھیک ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا وَبَرُّوا آبَاءَکُم، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تبرکم ابناؤکم، تمہارے بچے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں۔
اور ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ جو بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہیں وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا تو آج ہمارے بچے بھی ہمارا ادب کرتے ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے والدین کے حقوق سے متعلق اکٹھا بیان بھی فرمایا، ماں باپ دونوں کو جمع کر دے ایک حدیث کے اندر، اور کہیں آپ نے باپ کا ذکر الگ کیا، ماں کا ذکر الگ کی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ میرے اوپر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے ماں باپ دونوں کے متعلق ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہما جنتوں کا و ناروں کا، وہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں، وہ دونوں تیرے لیے جہنم بھی ہیں۔ اگر تم نے دونوں کا ادب کیا، احترام کیا، ان کی خدمت کی اپنے وسائل اور طاقت کے مطابق، ان کی نافرمانی نہیں کی، تو یہ تیرا عمل تجھے جنت کا مستحق بنا دے۔ اور اگر تو نے ان کا دل دکھایا، ان کی نافرمانی کی اور ان کا ادب اور احترام اور خدمت نہیں کی، تو یہ عمل تیرا تجھے جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ تو جنت میں جائے گا پھر بھی ماں باپ کی وجہ سے، جہنم میں جائے گا پھر بھی ماں باپ کی وجہ سے۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اگر دوزخ کا ایندھن بننا چاہتے ہیں تو پھر جو مرضی کریں۔ رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کی رضا مندی میں ہی رب کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں ہی رب کی ناراضگی ہے۔ بہت بڑا ارشاد ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے اگر آپ غور کریں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے گاڑی کے پیچھے لکھوا دیا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں شک نہیں، کیونکہ جنت ماں کے پیروں کو نیچے رکھ دی، الجنت تحت اقدام الامہات۔ لیکن یہ بھی تو ارشاد پڑی ہے نا کہ تمہارا والد تم سے خوش ہے تو یقین جانو رب بھی راضی ہو چکا ہے۔ اگر باپ راضی نہیں، باپ خوش نہیں، تو پھر تمہارا رب بھی تم سے راضی نہیں ہے، وہ بھی خوش نہیں ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ اطاعت، فرما برداری اور حسن سلوک اتنا بڑا عمل ہے کہ اسے جہاد پر بھی اسے مقدم رکھا گیا، ہجرت کے اوپر بھی مقدم رکھا گیا، نفلی حج عمرے سے بھی اسے مقدم رکھا گیا۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ میں ہجرت پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا گھر کون کون ہے؟ کہتے جی میرے ماں باپ ہیں، بوڑھے ہیں، انہوں نے تو منع بھی کیا، روتے بھی رہے، لیکن میں نے نہیں مانی بات، میں کہیں ہجرت کروں گا۔ اللہ کے رسول غصے ہوئے، جلال میں ناراض ہوئے، فرمایا تمہیں ہجرت پہ جانے کی اجازت نہیں مل سکتی، تم واپس گھر جاؤ، جس طرح روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہو اس طرح جا کے ان کی خدمت کرو یہاں تک کہ وہ تم سے راضی ہو جائے، پھر وہ اپنی مرضی سے تمہیں اجازت دے تو ہجرت کرنا، ورنہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہو گے، ہجرت کا ثواب تمہیں گھر بیٹھے مل جائے۔ ہجرت پر بھی مقدم ہے ماں باپ۔ ایک شخص نوجوان جہاد کے لیے آیا، آپ نے اجازت نہیں دی، فرمایا گھر جاؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ادب کرو، ان کی اطاعت فرما برداری کرو، گھر بیٹھے جہاد میں لڑائی کا ثواب مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بوڑھیا ماں کی وجہ سے ساری زندگی حج پر نہ گئے،
جب تک ماں حیات رہی کہ میرے علاوہ ماں کا ہے کوئی نہیں. ماں بوڑھیا ہو چکی, آنکھوں سے نابینا ہو چکی, اس کی خدمت کون کرے؟ والدہ کا انتقال ہوا, اس کے بعد آپ حج کے اوپر گئے. یہ صحابی رسول ہے. خواجہ ویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے تو ہر آدمی واقف. نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا لیکن ملنے کے لیے نہیں آیا. کیسے جاؤں؟ گھر میں پیچھے نابینا بڑھیا ماں ہے, اس کو اکیلا چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ اور ایک بار اگر ماں نے اجازت دی تو یہ شرط پر دی کہ وہاں رکنا نہیں, ٹھہرنا نہیں. اللہ کے رسول ہوں تو زیارت کر لینا, ملاقات کر لینا, نہ ہو تو رات نہیں رہنی, واپس آنا ہے. اور قدرتی بات ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی طرف یہ چلے, ادھر اللہ کے نبی کو کسی مہم کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ گیا. مگر جانے سے پہلے آپ نے صحابہ کرام کو, اپنی ازواج مطہرات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدایات دی. فرمایا ہمارے جانے کے بعد ایک مہمان آئے گا, اس کا یہ حلیہ ہوگا, شکل و صورت سے بھیڑ بکرے چرانے والا چرواہا نظر آئے, لیکن وہ ہم سے بے پناہ پیار کرتا. رکنا چاہے تو اس کی خاطر مدارت کرنا, روک لینا, اگر نہ رکنا چاہے مجبور نہیں کرنا اسے. کسی نے پوچھ لے یا رسول اللہ اتنا پیار کرتا ہے آپ سے, پھر تو آپ سے مل کے جائے ہر صورت. کبھی آیا نہیں, کبھی اس نے پہلے آپ کو دیکھا نہیں. فرمایا اس نے ہمیں دیدہ ظاہر سے نہیں دیکھا, دیدہ باطن سے دیکھا. سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا, دل کی آنکھوں سے دیکھ چکا. شریعت کی رکاوٹ ہے, پوری ماں ہے گھر کے اندر, اس کو چھوڑ کے وہ کیسے آئے؟ آ جاتا تو صحابی رسول کہلاتا. صحابی رسول ہونا بڑا مقام ہے, لیکن ماں کی وجہ سے اس نے صحابی بننا گوارا نہ کیا, کیونکہ جس رسول کو دیکھنے کے بعد میں صحابی بنوں گا, اسی رسول نے تو کہا ہے کہ ماں کی خدمت کرو. اور پھر انعام کتنا بڑا ملا. صحابہ منہ تکتے رہ گئے, دانتوں کے نیچے انگلی لے کے کئی کھڑے تھے. ساری زندگی ہم نے مدینے میں گزار دی سرکار کے قدموں میں, اور سرکار فرما رہے ہیں عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کرن کے علاقے میں میرے عاشق کو جا کے ڈھونڈو, تلاش کرو, جہاں مل جائے اس کو میرا سلام کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسے میرا سلام کہو, صرف یہ نہیں کہ میرا سلام کہو. میرا یہ جو جبہ شریف ہے نا, یہ میں نے اسی کے لیے رکھا. یہ میرا مرقع شریف, اس کو جا کر میری طرف سے تحفہ دینا کہ تیرے رسول نے تیرے لیے تحفہ بھیجا مدینے سے. اور میرے اس غلام سے کہنا تیرے نبی کی فرمائش ہے, جبہ پہننے سے پہلے ذرا ہاتھ اٹھا کر اپنے نبی کی امت کے لیے بخشش کی دعا بھی کرنا. عاشق یہاں پہ تڑپ جاتے. یہ کیسا امتی تھا, کیسا غلام تھا, ان کی پسلیوں کے درمیان دھڑکنے والا دل کیسا تھا, اور دل میں نور ایمان کی طرح تھا اور عشق رسالت کی طرح تھا. کبھی ملنے کے لیے نہیں آیا, کبھی ظاہری ملاقات نہیں ہوئی, مگر انعام نبوت کا سلام بھیجا جا رہا ہے. اللہ کے محبوب اپنا مرقع شریف صدیق اکبر کو نہیں دے رہے, حضرت عمر کو نہیں دے رہے, مولا علی کو نہیں دے رہے, حضرت بلال کو نہیں دے رہے, مدینے کے کسی شخص کو نہیں دیا, کرن کے علاقے کا, یمن کے علاقے کے رہنے والے اویس کے لیے بھیج رہے کہ اس کو جا کر دو. ساری زندگی اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے, مگر آج فرمائش ہے کہ میرے اس امتی سے کہو وہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے.
یار اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہو چکا ہوگا کہ جس سے دعا کرانے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے فرمائش کرتے ہیں کہ اسے کو وہ دعا کرے، پھر غیب کی خبر بھی دے کہ جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا میری امت کے لیے تو اے مدینہ طیبہ میں رہنے والوں، عرب کے قبائل میں سب سے بڑا قبیلہ بنو کلب، جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں اور جانور ہیں، ان جانوروں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی گنتی سے بھی زیادہ اللہ اس کی دعا کے صدقے میری امت کی بخشش فرماتا ہے۔ اب اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے، کہ ماں کی خدمت میں وہ لگا رہا۔ نبی علیہ السلام معراج کی رات گئے، آپ کو جنت کی سیر کرائی، جو ہی اللہ کے نبی نے جنت میں پاؤں رکھا تو آگے کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا تھا۔ جنت کی حوریں، جنت کے غلمان، جنت کے فرشتے توجہ سے سن رہے۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ بہت اچھا خوبصورت قرآن پڑھنے والا قاری کون ہے، کہاں پڑھ رہا ہے؟ آواز پوری جنت میں سنائی دے گئی۔ انہوں نے عرض کیا آقا یہ آپ کا غلام، آپ کا امتی، مدینے کا رہنے والا حارثہ بن نعمان ہے۔ وہ روزانہ بلا ناغا مدینہ طیبہ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے اور روزانہ اس کی آواز لائیو اللہ تعالیٰ جنت میں سنائی دے۔ اور جب صحابہ کرام کے سامنے یہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تو ہر صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر شخص اپنے گھر میں روزانہ قرآن پڑھتا ہے بلا ناغا۔ مدینہ طیبہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں تہجد کی نماز کوئی نہ پڑھ رہا ہو، اور کوئی گھر صبح نہیں ہوتا تھا جہاں فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کی آواز نہ آ رہی۔ پورا مدینہ جگمگ کر رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں تو ہر شخص قرآن پڑھتا ہے، مگر یہ عزت اور یہ اکرام حارثہ کے لیے کیوں؟ فرمایا کذالک البر کذالک البر وکان ابر الناس بامہ، یہ حسن سلوک کا بدلہ ہے، یہ حسن سلوک کا بدلہ۔ یا رسول اللہ کس کے ساتھ؟ فرمایا تم سب میں سے سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا حارثہ ہے۔ یہ ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، یہ ماں کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ وہ یہاں زمین پر فرش پر بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے مگر آواز قرآن پڑھنے کی جنت میں آتی ہے۔ راہب تھا نا جو ہے بنی اسرائیل کا، اللہ کے نبی کی ارشاد فرماتا، صحابہ کو واقعہ سناتا، دن رات نفلی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن وہ نوافل پڑھ رہا تھا کہ ماں کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، کوئی کام پڑ گیا تو ماں نے آواز دی، یہ نفل پڑھ رہا تھا تو نماز کو نہ توڑا، جواب نہ دیا، اس نے پھر آواز دی، اس نے پھر جواب نہ دیا، ماں نے تیسری بار آواز دی مگر یہ نماز میں تھا، جواب نہ دے پا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ نفلی نماز پہلے ہے، اہم ہے۔ ماں کی زبان سے ایک جملہ نکلا، یا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو اس کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کے حق میں دعا کریں یا اولاد کے خلاف کریں، وہ دعا یا بد دعا بادلوں کو چیر کر عرش تک پہنچتی۔ اور ماں باپ کتنے گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے گنہگار کیوں نہ ہو، اولاد کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اولاد کے ساتھ جو ان کا اخلاص ہوتا ہے، جو فطری محبت ہوتی ہے، اس کے پیش نظر وہ دعا کریں یا بد دعا کریں، اس دعا یا بد دعا اس کے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کو اللہ ولایت کبریٰ کا درجہ دے کے قبول فرما لیتا۔ لہذا ماں باپ کی
بد دعا سے ہر لمحہ ڈرتے رہنا. ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی، یا اللہ اسے موت نہ دینا اس وقت تک جب تک اسے آزمائش اور فطرے میں تو ڈال نہ دے. ایک کچھ عرصہ گزرا، پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، تو اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، سارا خاندان اکٹھا ہو گیا. تیری شادی بھی نہیں ہوئی تو کنواری ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے اسی راہب کا نام لے دیا. لوگوں نے آگے اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا اور اس کو اتنا مارا لو لہان کر دی. یہ چیختا چلاتا ہے، لوگوں مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں نے کیا خطا کی، کیا گناہ کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. آخرکار کسی نے کہا کہ فلاں عورت نے تجھ پر الزام لگایا ہے کہ تو اس کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا. تھا نیک انسان، کہنے لگا مجھے اس بچے کے پاس لے چلو. لوگ اس کی عورت کے گھر میں لے آئے، اس عورت سے پوچھا، اس نے کہا یہی ہے. بچہ کہاں ہے؟ جی بچہ وہ لیٹا ہوا. جو لے گیا اور جریج نے اس بچے سے کہا بیٹا تو بتا تیرا اصلی باپ کون ہے؟ اس بچے کو اللہ نے زبان دی، قوت گویائی دی. یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی بچے نے دی تھی، بچے نے دی تھی. یا مصر کے بادشاہ بن گئے تھے یوسف علیہ السلام. لوگ آتے تھے غلہ لینے کے لیے تو وہ بچہ بھی بڑا ہو گیا تھا، تھوڑا سا چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے. اب وہ بھی اپنی ماں کے لیے غلہ لینے کے لیے وہاں پہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس. آپ نے جتنا حصہ مقرر کر رکھا تھا اتنا حصہ سب کو دیا، اس بچے کو بھی دیا. تو اس بچے نے کہا ذرا کان ادھر لائیے، میں نے آپ کو ایک بات بتا دی. بچے ہیں، بچہ تو بچہ ہوتا. یوسف علیہ السلام نیچے ہو گئے، کان کیا، فرمایا مجھے ڈبل ٹرپل دیجئے کیونکہ میں وہی بچہ ہوں جس نے بچپن نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں وہی بچہ ہوں. جب زلیخا نے آپ پر الزام لگایا تھا، آپ کو جیل میں ڈالا گیا، تو جیل سے رہائی کے لیے میں نے گواہی دی تھی آپ کے بارے میں کہ یوسف علیہ السلام پاک ہیں. اور نے ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ اس کو دیا، انعام و اکرام سے نواز دی، گلے لگایا، ماتھا چوما. ارے تو ہے وہ بچہ. رب کی غیرت جوش میں آ، فوراً آرڈر آیا، اے میرے یوسف، مساوات والے عمل کو چھوڑ دیا تو نے، اس بچے کو تو نے اتنا کچھ دے دیا عام لوگوں سے ہٹ کر، کیوں؟ یا اللہ اس نے میری پاکی بیان کی تھی. فرمایا یوسف پھر سب سے زیادہ دینے والا تو میں ہوں. اب تو خود سوچ کو، جو تیری پاکی بیان کرے تو اتنا نوازتا ہے، تو جو مجھ کو سبحان کہے اور سبحان اللہ کہے تو میری پاکی بیان کرے گا، پھر قیامت والے دن میں بھی اس کو اپنی مرضی سے نوازوں گا. تو جنید نے اشارہ کیا، ہاں بچے بتاؤ. اس نے کہا فلاں چرواہا میرا باپ ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں. اب لوگوں نے معافی مانگی، معاملہ حل ہو گیا. آپ سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر کے رو کے دعا مانگی، یا اللہ میں ساری زندگی تیری عبادت کرتا رہا، اتنے بڑے فتنے میں آزمائش میں تو نے مجھے ڈالا، بدنام کرا کے رکھ دیا، کیوں؟ تو ایک جواب آیا کہ تو نفل نماز پڑھ رہا تھا، تیری ماں نے 3 بار تجھے آواز دی، بلایا تھا، مگر تو نفلی نماز پڑھتا رہا. ماں کی آواز پر تو نے لبیک نہیں کہا. ماں نے بد دعا دی تھی، اس بد دعا کے نتیجے میں تیرے اوپر یہ فتنہ آیا. 3 بد نصیب ایسے ہیں جن کی طرف قیامت والے دن اللہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا.
सलासत ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामह, हदीस पाक कि 3 ऐसे लोग हैं, और बेटा ठीक हो, 3 बदनसीब ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह क़यामत वाले दिन नजर उठाकर, निगाह उठाकर भी नहीं देखेगा। नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप को ज़हनी और कल्बी तौर पर दुखी कर देने वाला बच्चा या बच्ची ऐसे हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इनके गुनाह की जुल्मत इस कदर ज्यादा होगी कि रब इनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करे। क्या बनेगा ऐसे लोगों का? वो गफूर भी है, गफार भी है, सत्तार भी है, करीम भी है, हन्नान और मन्नान भी है। इन तमाम प्यारी प्यारी सिफात का मालिक होकर भी इनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, उस औरत की तरफ भी अल्लाह ताला नहीं नजर उठाकर नहीं देखेगा जो मर्दों की तरह कपड़े पहनती है, मर्दों की तरह बाल कटवाती है, मर्दों की तरह बनना संवरना और दिखना पसंद करती है। ऐसी औरतें भी मर्दों का लिबास पहन के फिर रही है बाजार के अंदर, मर्दों की तरह बालों की कटिंग कराई हुई है, पता नहीं चलता ये औरत है या मर्द। ऐसी औरत की तरफ भी अल्लाह क़यामत वाले दिन निगाह उठाकर भी नहीं देखेगा। ये हदीस बात। और तीसरे नंबर पर फरमाया बदयूस, बेगैरत इंसान, जिस इंसान के अंदर गैरत नाम की कोई शय नहीं, अल्लाह उसकी तरफ भी निगाह उठाकर नहीं देखेगा। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि 15 सिफात जब इस उम्मत के अंदर पैदा हो जाएंगी तो इन पर जमीनी आजाब भी आएंगे और आसमान से आफात व बलियात का नज़ूल भी होगा और अजाब भी आएगा। फरमाया मेरी उम्मत के अंदर जब 15 निशानियां ये पैदा हो जाएंगी, उनमें से एक निशानी ये है, अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु, कि मर्द अपनी बीवी की इताअत और फर्मा बरदारी करेगा और अपनी मां की नाफरमानी करेगा। बीवी की हर बात मानेगा और मां को झिड़कियां देगा। व बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु, दोस्तों को गले लगाएगा, उनके साथ हंसेगा, खेलेगा, खिलाएगा, पिलाएगा और बाप के साथ जुल्म और ज्यादती करेगा। आज वही दौर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बीवी की हर बात मानी जा रही है और मां ने अगर मुतालबा किया रोटी का, कपड़े का, दवाई दारू का, तो मां को झिड़कियां मिल रही, बाहर निकल के दोस्तों को गले लगा रहा, उनकी दावतें हो रही है, पार्टियां हो रही, और बाप 10-10 रुपए का मोहताज होता। मगर अच्छे लोग भी। एक दोस्त कहने लगे कि मैं एक दिन घर से बाहर निकलने लगा तो मेरे वालिद ने आवाज दी, मुझे बुलाया। मैंने कहा हाँ अब्बू खैरियत? तो होंठ कांपने लग गए। जिंदगी में पहली बार सवाल कर रहा है बाप के, बेटा कोई 500 रुपए हो तो मुझे दे दे। कहते कारी साहब खुदा की कसम मुझे ऐसे लगा कि जमीन फट जाए और मैं अंदर जिंदा दफन हो जाऊं। वो मैं कितना गाफिल रहा अपने बाप से, जो सारी जिंदगी मेरे लिए कमाता रहा, मुझे खिलाता पिलाता रहा। आज माशाल्लाह मैं करोड़पति बन गया हूं। मैंने कभी तवज्जो ही नहीं दी कि मेरे बाप को भी जरूरत हो सकती है। मैं जमीन पर गिरा, बाप के पैरों को चूमा और माफिया मांगी मैंने अपने बाप से। जेब में हाथ डाला, 10,000 रुपया था, मैंने निकाल के बाप के हाथ में रखा। मैंने कहा अबू जब तक मैं जिंदा हूं आइंदा आपको कभी सवाल नहीं करना पड़ेगा।
ایسے لوگ بھی کہتے ہیں خدا کی قسم قاری صاحب اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس دن سے لے کے آج تک 10,000 15,000 20,000 ہر چوتھے پانچویں جو ہی میرے پاس پیسے وافر مقدار میں آتے کاروباری شخصیت ہو جب بھی پیسے آتے میں خود بخود باپ کی جیب میں ڈال دیتا تاکہ باپ کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے باپ کو مانگنا نہ پڑے. باپ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو بوڑھے باپ نے آگے مقدمہ دائر کر دی. اللہ کے پیارے رسول یہ میرا بیٹا ہے میں اس کے خلاف کیس آپ کی عدالت میں لے کر آیا ہوں فیصلہ فرمائے. کیا ہوا؟ فرمایا یہ بالکل معذور بچہ تھا چل پھر بھی نہیں سکتا تھا میں جوان تھا میں ساری زندگی کما کما کے اسی کے اوپر خرچ کرتا. آج میں بوڑھا ضعیف اور کمزور ہو گیا ہوں کہ چل پھر نہیں سکتا کام نہیں کر سکتا اب یہ جوان ہو گیا یہ غنی مالدار ہو گیا میں فقیر محتاج ہو گیا یہ طاقتور ہو گیا میں کمزور ہو گیا. اس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا ہے یہ میرے اوپر اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتا میری ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا. میں قربان جاؤں صحابہ کرام کی عظمت اور شان پر. اگر وہ اس طرح کے واقعات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نہ لاتے تو امت کے لیے پھر یہ میسج یہ تعلیم یہ تربیت کیسے ہوتی امت. یہ مسائل اللہ تعالیٰ نے وہاں صحابہ کرام کے سامنے بھی پیش کیے اللہ کے نبی نے ان کا حل بتایا اور امت کے لیے پوری حدیثیں بیان ہو گئی اور پوری امت رہنمائی لے رہی. آپ نے فرمایا نوجوان سن تو بھی اپنے باپ کا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملک ہے ملکیت ہے. لا تمشے امام ابیک جب باپ کے ساتھ چلو تو پیچھے پیچھے چلنا باپ کے برابر بھی نہیں چلنا باپ کے آگے تو چلنا ہی نہیں. آج کے بیٹے کو میں بتا رہا ہوں اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں کہ کبھی بازار میں شادی بیاہ میں کہیں آنا جانا پڑ جائے تو اپنے قدم پیچھے رکھو باپ کے آگے مت لے جاؤ باپ کے برابر بھی مت لے کر جاؤ. یہ اللہ کے رسول کا فرمان. لا تمشی امام ابی کا اپنے باپ کے آگے مت چلنا ولا تجلس قبلہ اور جب تک تمہارا باپ مجلس میں بیٹھ نہ جائے تم کھڑے رہنا اس کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھنا. تمہیں بیٹھنے کی اجازت بھی شادی بیاہ ہے کسی محفل میں جاتے ہیں باپ بھی ساتھ ہے بیٹا بھی ساتھ ہے جب تک باپ بیٹھ نہ جائے بیٹے کو اجازت نہیں شریعت کی طرف سے کہ وہ بیٹھ جائے. ولا تستسبہ اپنے باپ کو کبھی گالی نہ دینا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی بد نصیب ہے جو اپنے باپ کو گالی دے؟ فرمایا ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کسی دور میں لیکن مفہوم یہ کہ جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو اس کی اولاد تمہارے باپ کو گالی دے گے تو سگرا کبرا ملاؤ گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم نے اس کے باپ کو گالی نہیں دی اس کے باپ کو گالی دے کر اپنے باپ کو گالی دلوائی. نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے خود ہی عمل کیا اپنے باپ کو گالی دینے والا. ولا تدعوہ باسمہ اپنے باپ کا نام لے کر کبھی پکارنا نہ. اپنے باپ کا نام لے کر آواز نہیں دے. اپنے باپ کو مخاطب ہونا بھی ہے تو ایسے الفاظ کا چناؤ کرو جن میں ادب ہو احترام ہو اور محبت ہو. ابو جی کہیں ابا جان کہیں والد محترم کہہ لیں پیارے ڈیڈی کہہ لیں کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں پاپا کہہ لیں لیکن لفظ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں محبت ہو جس میں پیار ہو. نام نہیں لینا. اگر تم نے نام لیا تو سمجھو تم گناہگار ہو. نام نہیں لینا. اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر ماں باپ ہمیشہ فوقیت دے گی.
مقدم رکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی لعنت اور شخص کے اوپر جو اپنی بیوی کو مقدم رکھتا ہے اور اپنے ماں باپ کو پیچھے کرتا. صحابی رسول تھے, آخری وقت آیا تو کلمہ نصیب نہیں ہوا. بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرا شوہر فوت ہونے والا ہے, زبان کو تالا لگ چکا ہے, آخری وقت ہے, کلمہ نہیں پڑھنا, دعا فرمائیں. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ بتایا گیا ماں زندہ ہے. فرمایا اس کی ماں کو جا کے میرا پیغام سنو, اگر آ سکتی ہے تو آ جائے, اگر نہیں آ سکتی زیادہ ضعیف ہے تو ہم اس کے پاس آنے کے لیے تیار. جب اس ماں کو پتہ چلا وہ رو پڑی یا رسول اللہ میں خود آتی ہوں, لاٹھی کے سہارے وہ بڑھیا چلتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس. آپ نے ایک ہی سوال کی, آج تو ماں بیٹے اور باپ کا جھگڑا ہو جائے ہم پنچایت لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ قصور باپ کا ہے یا بیٹے کا. کچھ خدا کا خوف کرو. کیوں پنچایت لگاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں شریعت کا پتہ ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا ایک ہی سوال کہ تم اپنے بیٹے سے راضی ہو یا ناراض؟ اس نے کہا کہ میں ناراض ہوں. اگلا سوال نہیں کیا کہ کیوں ناراض ہو, کیا واقعہ ہوا, قصور کس کا ہے, ماں کا ہے یا تیرا ہے؟ نہیں, ایک ہی سو, ناراض ہو؟ ہاں ناراض. صحابہ جلدی کرو, لکڑیاں اکٹھی کرو, آگ جلاؤ, یہاں پہ آتش کدا بناؤ. اب صحابہ کرام دوڑ پڑے لکڑیاں چننے کے لیے. ماں تھی, ماں کی مامتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطرتی طور پر ماں باپ کو اولاد کے ساتھ, اولاد کو ماں باپ کے ساتھ جو محبت ہے وہ فطری محبت ہو. پوچھنے لگی یا رسول اللہ آپ نے میرے بیٹے سے متعلق مجھ سے پوچھا کہ راضی ہو کہ ناراض؟ میں نے کہا ناراض. تو آپ نے لکڑیاں جمع کرنے, آگ جلانے کا حکم کیوں دے دیا؟ فرمایا میں اس کو زندہ جلاؤں گا. میرا کلمہ پڑھنے والا ہو, میرا صحابی ہو, میرا امتی ہو, میرا صحبت یافتہ ہو, میرا تربیت یافتہ ہو, کیوں زندگی میں ایسا کام کیا کہ ماں دکھی ہوگی, ناراض ہوگی؟ اس کو اپنی موت مرنے کا بھی حق نہیں. میں اس کو زندہ جھونکوں گا آگ کے اندر. ماں نے رونا شروع کر. ماں کا دل تو زیادہ نرم ہوتا ہے, اور کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ آسان کام ہے ماں کو منانا. یقین نہیں آتا, جا کے تجربہ کر. ماں ناراض ہو گئی, تم روڈ کے باہر نکل گئے, وہ پیچھے مسلح بچھا لیتی. یا اللہ بیٹا باہر نکل گیا, میں ناراض ہو گئی ہوں, کسی غلط آدمی کے ہتھے نہ چڑھ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس ہی نہ آئے, یا اللہ اس کو واپس لے آ, گھر آ جائے. کئی گھنٹوں کے بعد وہ گھر آیا ہے تو بیٹی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں ناراض ہوں مگر تیرا بھائی آیا, تیرا تازہ تازہ گرم روٹی پکا کے دے. یہ ہے ماں کی ممتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ حیات ہوتی, حجرے میں بیٹھی ہوتی, ادھر میں مصلی امامت پر آ کے کھڑا ہوتا, مکبر تکبیر پڑھ چکا ہوتا, اور میں اللہ اکبر کہنے والا ہوتا کہ میری ماں میرا نام لے کر آواز دیتی, بیٹا کہہ کر مجھے پکارتی, خدا کی قسم میں مصلی چھوڑ دیتا, نماز چھوڑ دیتا, پہلے ماں کی بات جا کے سنتا. یہ اللہ کے نبی فرما. خانہ کعبہ کے سامنے نوجوان کھڑا ہے, زاروں کہتا رو رہا, سچا واقعہ, یہ کوئی کہانی نہیں. ایک اللہ والے کی نظر پڑ گئی, وہ آیا, اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے ایک طرف لے کر, بیٹا اللہ کے گھر کے پاس لوگ بھی روتے ہیں لیکن تیرا رونا عجیب و غریب ہے, کیا ہوا؟ اس نے کہا جی 12 سال پہلے ہو گیا, آج 13واں سال ہے. ہر سال حج کرتا ہوں,
حج کرنے کے بعد آخری طواف کرنے کے بعد جب جا کے کمرے میں سوتا ہوں کوئی آ کر کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کی. آج 13واں حج کیا تو رو رہا ہوں، ڈر رہا ہوں کہ کہیں گھر جا کے سوؤں گا تو پھر یہی آواز نہ آ جائے. اللہ والے دور کی نظر رکھتے. فرمایا بیٹا کہاں کے رہنے والے ہو؟ جی پاکستان کا. بیٹا ماں باپ ہیں زندہ حالی ہیں؟ کتنا عرصہ ہوا ماں باپ کی زیارت نہیں کی؟ اس نے کہا جی 13 سال ہو. فرمایا بیٹا بس اب راز تیرا فرض معلوم ہو گیا. فوری طور پر چھٹی لے اپنے آفس سے اور سیدھا جا وہاں. دیہاتی تھا، دیہات کا رہنے والا تھا. ماں باپ نے اپنی جوانی گال کے سال کے اس کو پڑھایا دکھایا، انجینئر بن گیا. لاہور میں ملازمہ مل گئی. شہر کے اندر شادی کا وقت آیا تو بوڑھے ماں باپ نے پوچھا کہ بیٹا، سادہ لوگ تھے کہ بیٹا تو پڑھ لکھ گیا ہے، اب تو بتا تیری شادی کہاں ہو؟ اس نے کہا جی میری کلیگ ہے میرے ساتھ وہاں پہ کام کرتی ہے، پڑھی لکھی ہے، شریف گھرانے کی ہے، شکل بھی اچھی عقل بھی اچھی ہے، اسی کے ساتھ شادی میں کرنا چاہتا ہوں. ماں باپ راضی ہو کے شادی ہو گئی. شادی کے بعد اپنی بیوی کو دیہات گاؤں میں ماں باپ کو پاس لایا. چند دنوں کے بعد اس نے کہا میں کہاں رہوں، میں تو شہری ہوں. دیہات میں گاؤں میں کون رہے؟ شہری لڑکی کہاں رہتی ہے گاؤں دیہات کے اندر؟ اور تو میں شروع ہو گئی. بوڑھے ماں باپ نے کہا بیٹا تیرا شہر میں بھی مکان ہے، اپنی بیوی کو ساتھ لے، وہاں چلا جا، ہم گزارا کر لیں. ایسا کرنا کہ ہفتے بعد چھٹی ہو تو ایک دن ہمیں ملنے کے لیے آ جا. ہر ہفتے جاتا تھا اتوار کو ملنے کے لیے. ماں باپ کو گاڑی اپنی تھی. وقت گزرتا گیا. سعودی عرب سے نوکری آ گئی. ماں باپ کے پاس آیا، وہ یہ نوکری سعودی عرب کہ مل رہی ہے، کیا کرو؟ بیٹا جلدی جاؤ، بیوی بچے بھی ساتھ لے کے جاؤ. وہ پاک سرزمین ہے، حج کرو گے، عمرے کرو گے، ہمارے لیے دعا کرنا. الوقت صاحب جب وہ جانے لگا تو ماں باپ نے کہا بیٹا کبھی کبھار ہمیں ملنے کے لیے آ جائے گا. اور دور میں یہ موبائل فون تو تھے نہیں. قافلے جاتے تھے حج عمرے کرنے کے لیے، وہ وہاں ملاقات ہوتی تھی، واپس آتے تھے، 6 مہینے سال لگ جاتا تھا. وہ آگے بتاتے تھے پھر ہاں کہ تیرا بیٹا ایسا ہے، وہ سلام کہہ رہے خیریت سے، یہ پیسے بھی 4 بھیجے ہیں اسے. تو وہاں مکہ مکرمہ کے اندر اس کو نوکری مل گئی انجینئر کی. اب وہ ہر سال حج کر لیکن آ نہیں پایا. اللہ والے نے کہا بس یہی تیری بیماری ہے، یہی اس کے علاج. پاکستان جا اپنے ماں باپ کے پاس، ان سے جا کے معافی مانگ کہ تو 13 سال سے ملنے کے لیے کیوں نہیں گیا، تیرے سارے حج قبول ہو جائیں. وہ وہاں سے روانہ ہوا، پاکستان آیا اور پھر یہاں سے گاؤں گیا. مین روڈ سے گاؤں کا فاصلہ کچھ تھا جہاں پیدل چلنا پڑتا. اب وہ بیگ اس کے ہاتھ میں، وہ پیدل چل رہا ہے. عجیب و غریب کشمکش ذہن میں، ماں باپ کے پاس جا رہا ہوں، 13 سال کے بعد کیا ہوگا، پہچانے کے نہیں پہچانے کے، کس حال میں. تو گاؤں سے پہلے گراؤنڈ کے اندر چند لڑکے کھیل رہے تھے. تو ایک لڑکے کو 8-9 سال کے بچے کو اس نے بلایا، اپنے باپ کا نام لے کر کہتا ہے کہ ان کا گھر، ان کے متعلق سوال کیا. اس نے کہا وہ تو 6 ماہ ہو گئے فوت ہو. اس نے کہا ان کی بیوی بھی تھی. ہاں اس پہ فالج کا اٹیک ہوا، وہ تو معذور ہو کے چارپائی پر پڑی ہے، آنکھوں میں موتیا آ گیا، اسے نظر کچھ نہیں آ. لیکن سنا اس کا ایک بیٹا کوئی نافرمان بچہ ہے اس کا، کوئی سعودی عرب میں نوکری کرتا ہے، جس کو پرواہ کوئی نہیں. باپ مر گیا، جنازے پہ نہیں آیا، ماں معذور ہو کے چارپائی پہ پڑی ہوئی اور وہ جناب نوکریاں کرنے میں لگا ہوا. اب یہ کر کے جملے بول کے بچہ تو کھیل میں لگ گیا، لیکن اس کے اندر کے تار چھیڑ گئے. اب یہ روتا جا رہا ہے، آگے قدم بڑھاتا جا رہا ہے. گھر کے پاس آیا، دروازہ کھلا ہوا ہے. پڑوسن کوئی عورت آتی تھی اس کی ماں کی خدمت کرنے کے لیے. دیکھا تو سیب میں چارپائی پڑی ہے اور بڑھیا ماں اس کے اوپر لیٹی ہوئی ہے. اب میں کیسے سامنے جاؤں؟
ماں سو رہی ہو آواز نہیں دینی، اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا. آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے ماں کے قریب جب پہنچا تو کیا دیکھا، ماں اس طرح ہاتھ کر کے دعا مانگ رہی ہے، یا اللہ میرا شوہر فوت ہو گیا، ایک ہی بیٹا ہے سعودی عرب کے اندر، اب میں بھی مرنے والی ہوں، یا اللہ اس کو واپس بھیج دے، کم از کم مجھے قبر میں اتارنے والا تو میرا کوئی محرم ہونا چاہیے. جب اس نے یہ کہا بچے کی چیخ نکلی، ماں کے قدم پکڑ لیے، رو رہا ہے، چوم رہا ہے، ماں میں آ گیا ہوں. ارے بیٹا تو آ گیا، رب نے میری دعا سن لی. بیٹا میں دیکھ نہیں سکتی، میرے قریب آ، میں ہاتھ لگا کے تیرے جسم کی خوشبو سونگھ لوں. 13 سال بعد ہو یا 12 سال بعد، بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے بعد تہجد کے بعد جب اپنے گھر واپس آئے تو دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کہ ماں سو رہی ہو، میں باہر بیٹھ کے انتظار کر لے. جب نالی میں پانی کے چلنے کے بعد آئی تو یقین ہو گیا ماں اٹھ گئی ہوگی، تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. 12 سال کے بعد دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، بیٹا بایزید آ گئے ہو؟ ماں ہے، ماں ہے، ماں ہے بھائی، ماں ہے. وہ تو 12 سال کے بعد بھی پہچانتی ہے کہ دروازے پر دستک دینے کا انداز یہ میرے بیٹے کا ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا. ماں کے پیروں کو چومنا شروع کر دیا. ماں میں نے 12 سال عبادت کی، مجھے وہ مقام نہیں ملا جتنا آج تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعا کے صدقے مجھے ملا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یا اللہ میں دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا. اللہ نے فرمایا وہ بازار کے اندر کسائی بیٹھا ہے نا، گوشت بیچنے والا، وہ جنت میں تیرا رفیق ہوگا. موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے کہ میں اس کے پاس گیا، میں دیکھتا رہا کچھ نہ ہونٹ نے کچھ نہ کچھ پڑی جا رہا ہے، اور جناب کام بھی کر رہے، گوشت کاٹ کے توڑ کے لوگوں کو دے رہا ہے. جب فارغ ہوا تو میں نے اسے کہا کہ میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، ایک رات کا کیا تو مجھے مہمان بنانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ مجھے مہمان بناؤ گے اپنا؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں. گوشت کا ایک ٹکڑا خوبصورت سا اس نے کاٹ کے رکھا ہوا تھا، زنبیل کے اندر ڈالا، موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا، اپنے گھر لایا اور اس نے آ کے سالن پکایا. موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، ایک ٹوکرا اٹھایا، ٹوکرے کے اندر اس کی بڑھیا ماں تھی، نرم بستر بچھا ہوا اور وہ معذور ماں اس کے اندر تھی. وہ ٹوکرے کو اس نے اٹھایا، رکھا، روٹی اس نے توڑی شوربے کے ساتھ ماں کے منہ میں ڈالتا رہا. پھر ماں کے کپڑے جو تھے وہ دھوئے اس نے، ماں کے بالوں میں کنگھا کیا. فرماتے ہیں کہ پھر میرے ساتھ بیٹھا، ہم نے کھانا کھایا تو میں نے دیکھا اس کی ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی، اور دعا کیا تھی؟ یا اللہ میرے بیٹے کو میں اسے راضی ہوں جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا. فرمائیے تیری ماں روزانہ یہی دعا کرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہی دعا کرتی ہے. ماں ہے نا، وہ اللہ کے نبی ہیں، میں تو ایک عام سا بندہ ہوں. وہ نہیں جانتا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام، مگر ماں ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. ماں یہی دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو اپنے نبی، اپنے کلیم اللہ کا ساتھی بنا، جنت میں رفیق بنا. اپنے بچے کے ماتھے کو چوم کے کہا بیٹا مبارک ہو، میرا نام ہی موسیٰ ہے، میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا کلیم ہوں. رب نے مجھے بھیجا، میں دیکھنے آیا تھا جنت میں میرا رفیق کون بنے گا. ارے تو مبارک ہو، تجھے تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے تجھے جنت میں میرا رفیق بنا دیا. اللہ نے تجھے رفیق بنا. چند دنوں کے بعد ماں فوت ہو گئی، اسے دفنایا، دعائیں کی، واپس سعودی عرب گیا، بلکہ یہی تھا. اور رات کو سویا تو خواب میں کسی آ کے کہنے والے نے کہا مبارک ہو، اللہ نے تیرے پچھلے سارے حج بھی قبول کر. آخری ایک حدیث سناتا ہوں، میری اجازت چاہتا ہوں، وقت ہو گیا، ڈیڑھ پورا بج گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
جمعرات یا جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کر لے، اس کی بخشش ہو جاتی۔ آپ نے حدیث کے لفظوں پہ غور نہیں کی۔ من زار قبر آبائیہ او احدہما، دونوں یا ان میں سے ایک جو فوت ہو گیا، اس کی صرف قبر کی زیارت کرے۔ کچھ پڑھنا پڑھانا تو وہ الگ بات ہے، نور نرا نور ہے بھائی، پڑھائی کی بات نہیں ہو رہی۔ صرف ماں یا باپ سمجھ کر ملنے کے ارادے سے، ان کی قبر کی زیارت کے ارادے سے ان کی قبر پر آ کے رک گیا، کھڑا ہو گیا، اسی میں بخشش ہو۔ اب وہاں قرآن پڑھے گا تو اس کا ثواب الگ ہے، کوئی دعائیں مانگے گا اس کا ثواب اجر الگ ہے۔ صرف دیکھا ہے جا کے، قبر پر ملاقات کرنے کے لیے گیا، اور قبر والے تو مردہ ہے ہی نہیں، وہ تو زندہ ہے نا۔ بھئی قبروں میں جو ہے وہ زندہ ہیں یا مرے ہوئے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فوت ہو گئے، وصال ہو گئے۔ کافر مر جاتا ہے، مومن کی وفات ہو جاتی ہے، لیکن جو نیک اور صالح بندے ہیں ان کا وصال ہوتا ہے۔ کافر مر گیا، وہ مردہ ہو گئے۔ ایمان والا فوت ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی، اس کے دن پورے ہو گئے، عمل کرنے کا وقت ختم ہو گیا، اب جزا کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اور انتہائی نیک اور یہ کرام اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کا وصال ہو گیا، یعنی اب ہجر کی راتیں اور دن ختم، جدائی والے ایام ختم، اب انہیں محبوب کے ساتھ ملاقات کا ان کا ٹائم آ گیا۔ اگر قبروں میں رہنے والے مردہ ہوتے تو اللہ کے نبی کبھی نہ فرماتے کہ قبرستان کی طرف جاؤ تو فوراً قبر کو دیکھ کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، اللہ ہماری تمہاری بخشے فرمائے، تم ہم سے پہلے آ چکے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ جملے بولو، مردہ کے بعد تو کوئی سلام نہیں نہ کرتا۔ اب گھر میں میت پڑی ہو باپ کی تو کوئی آگے کہتا السلام علیکم ابو جان، کہتا ہے کوئی؟ پتہ ہے یہ مردہ، لیکن جو ہی یہ مردہ شفٹ ہوا قبر کے اندر، اب حکم ہے کہ جو ہی قبر کے پاس آؤ تو کہو السلام علیکم، کیونکہ اب وہ مردہ نہیں رہا۔ تو جن کے ماں باپ زندہ حیات ہیں انہیں غنیمت جانے، سنہری موقع ہے، راضی کر لو، منا لو اپنے ماں باپ کو، ان کے پیر پکڑ لو، معافیاں مانگ لو ان سے، اور عہد کرو زندگی میں۔ ایک نوجوان آیا، یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، معافی چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا ماں زندہ؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا جا خالہ سے جا کے معافی بھی مانگ، خالہ سے جا کے دعا بھی کرا، اور خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کر، خالہ کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے۔ اصلی ماں نہیں ہے، خالہ ہے، ماسی ہے۔ اگر خالہ کی دعا کے صدقے گناہ کبیرہ معاف ہو رہے ہیں تو اصلی ماں کی دعا کے صدقے کیسے معاف نہیں ہوں گے؟ یا صلی اللہ، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، آج ماں باپ کی شان سنی تو اب پتہ چلا زندگی میں انہیں دکھی کیا، وہ دنیا سے چلے گئے، اب کیا کریں؟ فرمایا 3-4 کام کر لو، خود نیک ہو جاؤ، اپنی توفیق کے مطابق ماں باپ کے لیے صدقہ خیرات بھی دو، اور دعائیں بھی مانگو ان کی بخشش کے لیے۔ اور تیسرے نمبر، ماں باپ کے عزیز رشتہ دار اور جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ قبر میں رہنے والے تم سے وہی اعلان کریں گے کہ میں اپنی اولاد سے راضی ہو گیا۔ اور جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھ لو، نفل۔ ہر رکعت میں ایک بار الحمد شریف پڑھو، ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھو، تینوں آخری کل 5 مرتبہ پڑھ کے سلام پھیرو، 5 بار استغفار پڑھ کے 15 بار درود پاک نبی علیہ السلام پر پڑھو۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے یہ عمل کر کے اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچایا،
زمین سے لے کر آسمان تک، شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب تک پورا خلا نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے، اور یہ ساری نیکیاں اس کے والدین کو ملتی ہیں اور وہ بخشے جاتے ہیں، اور وہ قبر کے اندر سے اعلان کرتے ہیں، یا اللہ میں اپنی اولاد سے راضی ہو گیا ہوں، تو میرے اولاد کو بھی وقت معاف کر۔